بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی چینل میٹل لائف پرابلم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف ویڈیوز کی ایک سیریل بنا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لڑکی یعنی بچی میں لڑک پن اور جوانی، اس کے علامات اور اس کا تحفظ، اور اس موقع پر ان کو سائیکالوجیکلی سپورٹ ماں کیسے مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، بچپن گزرا، لڑک پن کا زمانہ شروع ہوا۔ یہ وقت آغاز شباب کا دور ہوا کرتا ہے۔ کم سن اولاد، خصوصاً کم سن لڑکی کے لیے یہ سب سے مشکل دور ہوتا ہے۔ گھر بھر کی نگاہیں اس کے بڑھتے ہوئے بدن پر ہوتی ہیں اور جسم پر گڑی رہتی ہیں، اور وہ خود اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں پر حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس دور میں قد بڑھنے کے علاوہ لڑکی کے بدن میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے سینے پر چیسٹ نمودار ہونے لگتی ہے، بغلوں اور شرمگاہوں پر رواں پیدا ہو جاتا ہے، مینسز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی میں اور کئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ایسے مراحل ہیں جن پر عموماً مائیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور اپنی پریشانی سے وہ جوان ہوتی ہوئی لڑکی کو اور بھی ہراساں کر دیتی ہیں۔ ان مسائل پر اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس لیے ہم ترتیب وار ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے چیسٹ، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شرمندگی اور پریشانی۔ دیکھیے، چیسٹ غالباً وہ واحد عضو ہے جس کے بارے میں عورتیں سب سے زیادہ پریشان اور شرمندہ رہتی ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف انہیں نفسیاتی طور پر پریشان رکھتا ہے بلکہ ان کی صحت پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے۔ بچی کے پستان نمودار ہونے سے کئی گھرانوں کے بزرگ خواتین اکثر پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ اس پریشانی کو بچی سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتی۔ اس طرح بچی بھی پریشان اور شرمندگی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے کوئی غلاظت چمٹ گئی ہے۔ ہمارے وطن میں اس عمر میں بہت سی لڑکیاں کندھے جھکا کر چلنے لگتی ہیں، جو ان کے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سے خاندانوں میں ایک عرصے تک یہ رواج رہا کہ اس عمر میں لڑکیوں کو روئی کی بنڈی یا کوٹی پہنائی جاتی ہے، جس سے لگے کہ سینے کا ابھار نہیں ہے۔ بیچاری لڑکیاں گرمی، سردی اور برسات میں یہ بنڈیاں یا کوٹ یا اپر پہنے رہتی تھی۔ ان کا جسم گرمی دانوں سے بھر جاتا تھا، مگر وہ شرم بلکہ شرمندگی کے باعث برسوں یہ اپر یا یہ بنڈیاں پہنے رہتی تھیں۔ کچھ عورتوں نے شرم کے نام پر اس طرح کی باتیں خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہوتی تھیں، اس لیے ضروری ہے کہ عورت ذات خود کو خام خواہ مسلط کی ہوئی اس تکلیف سے نجات دلائے، بلکہ ہمیں شرم اور شرمندگی میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیے، شرم و حیا عورت اور مرد دونوں میں ہوتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے جس کے باعث وہ اپنا سطر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ نسوانی جسم میں تبدیلی چونکہ زیادہ واضح ہوتی ہے، اس لیے نوجوان لڑکیوں میں شرم و حیا کا ہونا عین فطری بات ہے جو انہیں اپنے جسم کی خواہ نمائش کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن شرمندگی، یاد رکھیے، شرمندگی شرم و حیا نہیں ہوتی، اس لیے اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ بچیوں میں آنے والی تبدیلیوں کے اوپر بحیثیت ماں آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں، اسے بتائیں کہ یہ سب کچھ نیچرل ہے، قدرتی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔